بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے محترم خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جس کا نام ہے چند تصویریں سیرت کے البم سے۔ یہ کتاب منشورات لاہور کی طرف سے پہلی بار اکتوبر 2012 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے 56 صفحات ہیں۔ کتاب کا آغاز اس کے ناشر احمد رضا صاحب کی تحریر سے ہوتا ہے، جس کے بعد محترم خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا پیش لفظ ہے۔ کتاب 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے صوتی اثرات خاکسار ڈاکٹر منور احمد انیس کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پیش لفظ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوری 1982 میں پہلی جراحت قلب کے سنگین مرحلے سے گزرنے کے بعد مجھے اگست میں گلاسگو میں UK اسلامک مشن کی سالانہ کانفرنس میں اختتامی خطاب کی دعوت ملی۔ خطاب کا موضوع دعوت ہو، اس پر تو دل ٹھکا ہوا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کس انداز میں ہو۔ رات کی تنہائی میں اپنے اس البم کا خیال آیا جس میں عرصے سے میں اپنے مطالعہ اور تجربات کے کیمرے سے کھینچی ہوئی دل پسند تصاویر ٹانکتا رہا ہوں۔ ان تصاویر میں سب سے زیادہ تصاویر اسوہ حسنہ کی ہیں، جو سر تا پا اسوہ دعوت ہی ہے۔ اگلے دن آدھ گھنٹے کی ایک مختصر سی تقریر ہوئی۔ یہ کانفرنس کی اختتامی تقریر تھی۔ ایک محترم عالم دین مفتی مقبول احمد صاحب نے، جن کا تعلق تحریک اسلامی سے نہیں ہے، اس تقریر کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار یوں کیا: مشک کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے بازی لے جانے والے بازی لے جائیں۔ اس کے بعد جب اکتوبر 1983 میں اسلامی جمعیت طلباء پاکستان کے سالانہ اجتماع منعقدہ لاہور میں تقریر کی نوبت آئی تو میں نے اسوہ حسنہ کے عنوان سے اپنے البم کو ذرا اور کھول دیا۔ یہ تقریر ٹیپ سے نقل ہو کر ہم قدم لاہور میں چھپی۔ اس کے بعد حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان نے اس کو چھاپ کر بڑے پیمانے پر پھیلایا۔ تقریر کی زبان، ترتیب اور بیان سے دل مطمئن نہ تھا اور یہ خیال تھا کہ موقع ملے گا تو اس پر نظر ثانی کروں گا۔ مارچ 1986 میں کراچی کا سفر ہوا تو میرے عزیز بھائی شاہد ہاشمی نے اس پر نظر ثانی کا تقاضا کیا تاکہ اسلامی جمعیت طلباء اس کو چھاپ سکے۔ کراچی سے واپس آ کر نظر ثانی کرنے بیٹھا تو حسب معمول ایک نئی چیز تیار ہو گئی، وللہ الحمد۔ امید تو ہے کہ زیادہ مفید ہوگی اور اس سے زیادہ یہ کہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کرے گی اور آخرت میں نجات کے لیے ممد و معاون ہوگی۔ آج اس ملت مسلمہ کی زندگی کا احیاء اور تحریک اسلامی کے لیے فتح میری رائے میں اسی دعوت کو اسی انداز میں لے کر کھڑے ہو جانے پر منحصر ہے، جس کی جھلک ہمیں اسوہ حسنہ کی ان چند تصاویر میں ملتی ہے۔ دعوت کے لیے لگن، جواب دہی کا احساس، مخلوق خدا سے محبت، سادہ زندگی، بندگی رب اور قسط و انصاف کا پیغام۔ ان چیزوں میں ہی وہ سب کچھ پوشیدہ ہے جس کی ہم کو تمنا ہے۔ اگر یہ مختصر سا کتابچہ نوجوانوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں ان چیزوں کی طلب اور شوق پیدا کر دے، ان کے دلوں میں یہ روشنی کر دے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا۔ چند تصویریں۔ میرے پاس ایک بڑا پیارا سا البم ہے۔ بات یہ ہے کہ میری نظر کسی بہت خوبصورت تصویر پر پڑتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اپنے پاس رکھنے کی خاطر میں اسے اپنے البم میں لگا لیتا ہوں۔ ایسی خوبصورت تصویریں، حسینوں کی تصویریں بہت دنوں سے جمع کر رہا ہوں اور اب تک میرے اس البم میں میری پسند کے حسن و جمال کے بے شمار مرقع آویزاں ہو چکے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ آج یہ البم کھول کر چند تصویریں آپ کو بھی دکھاؤں اور آپ کے لیے بھی لذت نگاہ کا سامان کروں۔ شاید کہ یہ دلربا صورتیں آپ کی نگاہوں میں سما جائیں، آپ کا دل حسن و جمال کا اسیر ہو جائے، ان میں اٹک کر رہ جائے، آپ کی نظر ان پر جم جائے اور آپ ان کو میرے البم سے حاصل کر کے اپنے دل میں سجا لیں۔ پھر یہ آپ کے بھی دل میں اتر کر بسیرا کر لیں، نقش ہو جائیں۔ آپ جب جھانک کر دیکھیں اور خود اپنے سے بھی قریب ہوں
تو ان کو قریب پائیں اور جب چاہیں ان لذت نظارہ اور عشرت قلب کا سامان کریں۔ کیا عجب کہ ان کو دیکھتے دیکھتے، ان سے محبت کرتے کرتے آپ خود بھی ان حسین پیکروں کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جائیں جن کی عکاسی یہ تصویریں کرتی ہیں۔ اگر یہ تصویریں آپ کو پسند آ جائیں تو شوق سے آپ کی نظر ہیں، آپ ان کو سینے سے لگائیں، دل میں بٹھائیں، اپنے البم میں سجائیں۔ آپ کو دے دینے سے میرے پاس کوئی کمی نہ ہوگی، نہ میرا البم خالی ہوگا۔ آپ کو لینے کے لیے کسی مشین کیمرے کی ضرورت پڑے گی، نہ فلم اور پلیٹ کی، بس آپ کی آنکھ کا کیمرہ اور دل کی فلم کافی ہوگی۔ یہ تصویریں ہیں ہی کچھ ایسی نرالے انداز کی، ہر چیز نرالی۔ میرا یہ البم بڑا انوکھا اور نرالا البم ہے، عام البموں سے بالکل مختلف۔ اس میں دبیز اور خوبصورت اوراق نہیں ہیں، نہ اس کی کوئی مزین جلد ہے۔ یہ کوئی ساکت اور بے جان البم بھی نہیں ہے، یہ ایک مسلسل متحرک البم ہے۔ کسی لمحہ نہ جامد ہوتا ہے نہ سرد پڑتا ہے۔ اس میں تصویریں گرمی نفس اور سوزش جذبات سے چسپاں کی جاتی ہیں، زندگی کی دھڑکنوں کے فریم میں آویزاں ہوتی ہیں، گردش خون سے اس کے اوراق الٹتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا نرالا البم کون سا البم ہو سکتا ہے؟ یہ البم میرا دل ہے، میری ساری ذات کا مرکز۔ رگ و ریشہ میں ہر چیز یہیں سے پمپ ہوتی ہے، محبت ہو یا نفرت، عزم ہو یا پست ہمتی، اس کے اوراق انگنت ہیں اور اس کا مقدر دوام و خلود ہے۔ وہ حسن و جمال بھی بڑے نرالے انداز کا ہے جس کو ان تصویروں نے محفوظ کر لیا ہے، اور تصویریں خود بھی نرالی ہیں۔ ویسے اس دنیا میں حسن اور خوبصورتی کی کیا کمی؟ اس کا بنانے والا رحمان ہے، رحیم ہے، جمیل ہے، مصور ہے۔ پتھر کی رنگ برنگی اور کوتاہ و بالا چٹانوں کو دیکھیے، کھلتے مہکتے پھولوں اور پتیوں کی بہاروں پر نظر ڈالیے، آسمان پر جڑے ہوئے جگمگاتے ستاروں کی طرف نگاہ کیجیے، زمین کے وسیع و مرصع فرش پر چلیے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں اور زمین پر چلنے والے جانوروں پر نگاہ ڈالیے۔ اس نے ہر جگہ حسن و جمال سمو دیا ہے، ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے اور بڑی فیاضی سے بنایا ہے، ہر سو حسن پھیلا دیا ہے، جدھر نگاہ کیجیے حسن و جمال کا پیکر ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کیا چیز سب سے زیادہ حسین و دلربا لگتی ہے، جس پر نگاہ پڑے تو ہٹنے کا نام نہ لے، دل آ جائے تو دل سے اتر کر نہ دے۔ مجھے تو سب سے زیادہ خوبصورت اچھا انسان لگتا ہے، اس کا اچھا کردار اور اچھا اسوہ لگتا ہے۔ اس حسن کی رعنائی اور دلربائی کے کیا کہنے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس سے زیادہ حسین اور کون ہوگا، اور اس کی تصویر سے زیادہ خوبصورت اور کس کی تصویر ہوگی؟ جس سے بہتر انسان پر نہ آج تک آسمان نے سایہ کیا، نہ زمین نے اس کے لیے نگاہوں کو فرش راہ کیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ اپنے کمال میں انتہائی بلندی تک پہنچ گئے، ان کے جمال کی جگمگاہٹ سے سارے اندھیرے چھٹ گئے، ان کی ہر خصلت حسن کا پیکر بن گئی۔ ان پر اور ان کی آل پر درود بھیجو۔ حسن و جمال کا نرالا پن تو آپ نے دیکھا، اب ذرا تصویروں کا نرالا پن ملاحظہ کیجئے۔ جس زمانے کی تصویریں میں آج آپ کو دکھانے چلا ہوں، اس زمانے میں کیمرہ نہ ہوتا تھا، کاغذ اور پتھر پر ہاتھ سے نقاشی ہوتی تھی۔ اب تو کیمرہ اور ویڈیو کیمرہ بھی آ گیا ہے۔ اس زمانے میں یہ مشینی آلات ہوتے تو بھی جو تصویریں وہ محفوظ کرتے، ان کا حسن و جمال اس طرح میرے دل و نگاہ میں نہ سماتا۔ کیمرے کی تصویر ایک ساکت اور بے جان تصویر ہے، میں کیا دل لگاتا۔ مووی کیمرے کی تصویر متحرک تو ہوتی، کوئی چلتا پھرتا اور بات چیت کرتا تو دکھائی دیتا، لیکن گویا کہ کٹھ پتلی حرکت کر رہی ہے، جذبات اور تاثر کی حرارت سے بالکل خالی۔ میرے دل کے البم میں جو تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ الفاظ سے کھینچی گئی ہیں۔ میں نے جو تصویریں خود کھینچ کر اپنے البم میں لگائی ہیں وہ میری نگاہ کی عکاسی کی مرہون منت ہیں،
لیکن جو تصویریں میں آپ کو دکھانے چلا ہوں ان کی نقاشی اس پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کی ہے، اپنے زندہ اور خوبصورت الفاظ میں۔ لفظوں کی تصویر کی بات ہی اور ہے، نگاہوں کے سامنے بھی عیاں ہو جاتی ہے، دل میں بھی اتر جاتی ہے، جذبات کو بھی مرتعش کر دیتی ہے، دل کی دھڑکن بھی بڑھا دیتی ہے، خون میں حرارت اور قلب میں اطمینان بھی پیدا کرتی ہے۔ ایسی تصویر سے زیادہ دلکش اور دل نشیں، پرکشش اور تاثر و تاثیر سے لبریز تصویر اور کون سی ہو سکتی ہے؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ مجھے یہ تصویریں بہت پیاری لگتی ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ میری آرزو اور خواہش ہے کہ آپ کو بھی اس طرح ان سے محبت ہو جائے، بلکہ میری محبت سے زیادہ اور ہمیشہ رہے۔ محبت ہی زمان و مکان کے فاصلے مٹا کر محبوب سے قریب کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو مجسم محبت و رحمت تھے اور جن کی چند تصاویر آج میں آپ کی نظر کرنے چلا ہوں، انہوں نے خود ہی یہ خوشخبری دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ایک ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دل میں ایک خلش تھی، وہ بیان کی۔ یہ خلش ہم سب کے دل میں ہے، مگر اب پوچھنے کا موقع تو نہیں۔ اس شخص نے گویا ہم سب کی طرف سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے لوگوں سے محبت کی لیکن ان تک نہ پہنچ سکا، نہ صحبت ملی، نہ ملاقات ہوئی، نہ عمل میں ان کے قریب پہنچے، فاصلے زمان کے بھی رہے، مکان کے بھی اور علم و عمل کے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس نے محبت۔ یہ ساتھ اور قرب اس دنیا میں تو ہے ہی، اور اگر آپ کو شبہ ہو تو محبت کر کے دیکھ لیجئے کہ زمانہ اور فاصلہ کا بعد کس طرح مٹ جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا، آنے والی اور ہمیشہ رہنے والی دنیا کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ساتھی حضرت انس رضی اللہ نے بتایا کہ ایک اور شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھ تو رہے ہو لیکن اس کے لیے تیاری بھی کی ہے؟ بولا، تیاری تو میں نے کچھ نہیں کی، لیکن بس اتنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ بتائیے اس سے زیادہ خوشی اور شادمانی کا سامان اور کس بات میں ہو سکتا ہے؟ خود اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لوگوں نے یہ خوشخبری سنی تو ایسے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد کسی بات سے نہ ہوئے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ اب ہمارے زمانے میں تو ہم جیسے درماندہ و عاجز، ناقص و ناکارہ انسانوں کے لیے جو آخرت کی تیاری میں بالکل ہی پیچھے رہ گئے ہوں، تسلی و اطمینان اور مسرت و خوشی کا سامان واقعی اس بات سے بڑھ کر اور کس بات میں ہو سکتا ہے؟ بس محبت کریں تو اللہ کا بھی ساتھ ملے گا، ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور ان دونوں کے سارے چاہنے والوں کا بھی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی تصویر ہمارے پاس ہے، پوری زندگی کی تصویر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اسوہ کی ایک ایک ادا اور اس کے ایک ایک نقش سے محبت کرنے لگیں، اس پر اپنی نگاہیں جما لیں، اسے اپنے دل میں بٹھا لیں اور اس جیسا بننے کی کوشش میں بھی لگ جائیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس خوشخبری کے مستحق نہ قرار پائیں۔ اگرچہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کی چاپ سن سکیں گے، اور آخرت میں تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی سعادت سے سرفراز ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔
ایک بات ضرور ہے، جو تصویریں میں آپ کو دکھانے چلا ہوں ان کو دیکھنے میں صرف لطف و لذت نہیں، درد و غم کی لہریں بھی ہیں۔ یہ لہریں میرے دل کے اندر اٹھتی ہیں اور ان کی کسک آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ درد اور کسک کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب میں ایک طرف ان تصویروں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہوں، اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ان دونوں میں اتنا نمایاں تفاوت بلکہ تضاد محسوس ہوتا ہے کہ بے اختیار میرا دل غم و اندوہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ غم و اندوہ اس بات کا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل محبت سے خالی ہو، تو میں ان تصویروں کے حسن جمال سے آنکھیں بند کر کے نامعلوم کن راہوں پر دوڑتا چلا جا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس انسان کے قرب سے محروم ہو جاؤں، دور کر دیا جاؤں، جس سے محبت کا مجھے دعویٰ ہے اور جس کے پیچھے چلنے کی آرزو میرے دل میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان تصویروں کے ساتھ یہ درد و غم بھی آپ کی نظر کر دوں۔ آپ تصویریں لے کر جائیں تو یہ درد و غم بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ شاید کہیں کہ درد و غم تو کوئی تحفہ نہ ہوا، تحفہ تو وہ ہے جو خوشی اور مسرت کو ساتھ لائے۔ لیکن جس غم کی کسک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کے بارے میں اتنی بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر آج آپ کو یہ غم لگ گیا تو آج بھی اور کل بھی ہر اندیشہ اور خوف سے اور ہر حسرت اور غم سے نجات پا جائیں گے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غم و حسرت میں مبتلا ہوں گے، کی بشارت آپ کے حق میں پوری ہوگی اور آپ اس مقام اعلیٰ پر پہنچ جانے کے مستحق بن جائیں گے جو ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا مقام ہے۔ آپ ان تصویروں کو اس طرح دیکھیں کہ آپ ان کی دلکشی اور دلربائی سے بھی لطف اندوز ہوں، آپ کے دل میں ان سے محبت بھی پیدا ہو، ساتھ ہی آپ کے لیے ایک معیار اور کسوٹی بھی بن جائیں اور ایک آئینہ بھی، جس میں جھانک کر آپ یہ دیکھ سکیں کہ خود آپ کا پیکر، آپ کی زندگی، آپ کے لمحات، آپ کے شب و روز، آپ کی تصویریں اس سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں۔ تصویر دعوت۔ تصویر کس طرح بنتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے نقطے انگنت تعداد میں ایک خاص ترتیب سے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک واضح تصویر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت ساری انگنت تصویروں کو تیزی کے ساتھ حرکت میں لایا جائے تو وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک متحرک تصویر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری تصویروں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھا، اس ترتیب سے رکھا جس ترتیب سے ان کے ساتھیوں نے رکھا، ان کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھتا چلا گیا، تو سب سے زیادہ واضح اور متحرک تصویر ایک ہی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اپنے رب کے بھیجے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دعوت تھی۔ اس دعوت اور پیغام کو پہنچانا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جس لمحہ غار حرا میں خدا کی وحی اور ہدایت کی پہلی کرن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چھوا، اس لمحے سے لے کر زندگی کے آخری لمحہ تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان آفریں کے سپرد کی اور الرفیق الاعلیٰ کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رسالت و دعوت کی تصویر ہے۔ ہر لمحہ یہی دھن ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کا احساس ہے، اسی کے لیے شب و روز وقف ہیں، اسی کے لیے تگ و دو ہے، اسی کے لیے میل جول ہے، اسی کے لیے جد و جہد ہے۔ اسوہ حسنہ کا نام آتا ہے تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ بالعموم ہمارے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کے انداز کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے کس طرح تھے۔ اس سے زیادہ کچھ سوچتے ہیں، اگرچہ کم ہی سوچتے ہیں، تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ لیکن اسوہ حسنہ کا نام سن کر جو تصویریں ہمارے ذہن میں نہیں آتیں، کم از کم اس حیثیت سے نہیں آتیں کہ ان جیسا ہمیں بھی بننا ہے۔ وہ تصویریں مکہ کی گلیوں میں تگ و دو کی، کوہ صفا سے پکار کی
عکاظ کے میلوں میں گشت کی، طائف کی وادیوں میں آبلہ پائی کی، بدر و حنین اور احد و حدیبیہ کے کارزار کی تصویریں ہیں۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کی تصویریں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا ایک حصہ ہیں۔ ان میں سے ہر تصویر خوبصورت ہے، ہمارے لیے اہم ہے، لیکن کہا تو یہ گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے رسول میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لفظ پر غور کیجئے تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اگرچہ ہر تصویر اسوہ اہم ہے، لیکن ساری زندگی کی ایک تصویر سب سے نمایاں تصویر بنتی ہے۔ وہ تصویر اسوہ رسالت کی ہے، وہ اسوہ دعوت کی ہے، وہ اسوہ انذار و تبشیر کی ہے، وہ اسوہ تلاوت آیات کی ہے، وہ اسوہ تعلیم کتاب و حکمت کی ہے، وہ اسوہ تزکیہ نفوس کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ انہی تصاویر کا عکس ہے۔ ہم کو یقیناً کپڑے اس طرح پہننے چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمارے کھانے پینے، سونے جاگنے اور چلنے پھرنے کے آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمارے اخلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے رنگ میں رنگنا چاہیے۔ لیکن اگر ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دعوت اور رسالت کی تصویر نہ بنی تو ہم صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ ہوں گے۔ اب شاید آپ یہ سمجھ سکیں کہ میں نے ان تصاویر کو آپ کے لیے کیوں منتخب کیا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اپنا البم کھول کر دکھاؤں۔ اگلا باب، ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ پہلی تصویر، چشم گریاں۔ یہ پہلی تصویر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے محفوظ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ میں نے حیرت اور ادب سے پوچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے یہ قرآن سنوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ میں اس آیت پر آیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْتَ بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ آواز آئی، عبداللہ بس کرو۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بخاری و مسلم۔ اس تصویر کو دیکھیے اور ذرا غور سے دیکھیے، یہ کس ذمہ داری اور جواب دہی کا اتنا گہرا اور شدید احساس ہے کہ جس نے دل کو پگھلا دیا ہے اور آنکھوں کو نمناک کر دیا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ کے بندوں کے سامنے سچائی اور حق کی گواہی دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری دعوت کی ذمہ داری ہے۔ یہ شدت اس احساس کی ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا اور خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی گواہی دینے کی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اس محبت کو دیکھیے جو اپنے رب سے ہے، اس خشیت کو دیکھیے جو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ہے۔ یہ کیسا دل کو کھینچنے والا محبت و خشیت کا امتزاج ہے۔ مخلوق خداوندی کے لیے رحمت و شفقت کو دیکھیے جو قلب موجزن ہے۔ کلام ربانی پر کیسا یقین ہے کہ اس کی بارش کے چند قطرے برسے اور ایسا تموج پیدا ہوا کہ ساری محبت و خشیت اور رحمت آنکھوں میں آیا اور رواں ہو گئی۔ اس تصویر پر بے اختیار پیار کیوں نہ آئے؟ اب ذرا اس تصویر کے آئینے میں اپنے کو بھی دیکھ لیجئے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان آپ اپنی قوم کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دینے کے لیے ہی ایک امت بنائے گئے ہیں۔ یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ مجتمع ہوئے ہیں۔ رات دن آپ کی زبانوں پر نفاذ شریعت، اسلامی نظام، اقامت دین، حاکمیت الہی، شہادت حق کے الفاظ رہتے ہیں۔ سچ بتائیں، رات کی تاریکی اور تنہائی ہو یا دن کا اجالا، اب تک ایسا کتنی بار ہوا کہ آپ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئی ہوں، یہ سوچ کر کہ آپ کے چاروں طرف بسنے والے انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے
تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ۔ یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہی ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے حق کی گواہی دی ہے، اس طرح آپ سارے انسانوں کے سامنے دینے کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اسی طرح آپ بھی ہوں گے۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر والوں، اپنے اسکول اور کالج، اپنے محلہ اور دفتر، اپنے شہر اور ملک میں بسنے والے اور گمراہی میں بھٹکنے والے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دی یا نہیں؟ آپ سچے گواہ تھے یا جھوٹے؟ آپ ہوشیار تھے یا اپنی گواہی کی ذمہ داری سے غفلت میں ہی زندگی گزارتے رہے؟ آپ کو ان سب انسانوں کا درد اور غم تھا یا صرف اپنی دنیا بنانے یا اپنی نجات کی فکر تھی؟ کیا یہ سب سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تصویر ہے یہ آپ کے دل میں نہیں اتری۔ ابھی آپ کے دل میں وہ جذب دروں اور اپنے رب اور اس کی مخلوق سے محبت پیدا نہیں ہوئی جس کے بغیر آپ کی زندگی حسن خوبی سے محروم رہے گی۔ آپ تقریریں کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، نعرے لگا لیں، جلسے کر لیں، لیکن جب تک یہ جذب دروں، یہ محبت، اپنے مقصد کا یہ عشق آپ کے دل میں پیوست نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تصویر دیکھنے کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ آپ لرز اٹھیں، کانپ جائیں، رو پڑیں جب یہ سوچیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے رب سے غافل اور بے نیاز ہے، اپنے رب کی راہ پر نہیں چل رہا، اپنے رب کی بندگی نہیں کر رہا، اس کے بارے میں آپ سے آپ کا رب پوچھے گا اور آپ کو اس کی گمراہی کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اس کے اپنے رب سے دور رہنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہو سکتی ہے۔ دوسری تصویر، جان پرسوز۔ اب دوسری تصویر دیکھیے، یہ تصویر کسی انسان نے نہیں کھینچی ہے بلکہ اس نے کھینچی ہے جو المصور ہے اور جس کے کمال عکاسی پر ساری کائنات گواہ ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونا مؤمنین، الشعراء۔ شاید اس فکر و غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایک رنگ یہ دیکھیے، اپنی سچائی اور صداقت پر یقین ہے، ایسا یقین جیسے کہ روز روشن میں ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے غیب کی حیثیت رکھتی ہے وہ نبی کے لیے آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے۔ اس یقین کے مقابلے میں انکار ہے، بار بار انکار ہے، تکذیب ہے، تکذیب پر اصرار ہے۔ جو شخص دن کے وقت کہے کہ لوگوں یہ دن ہے اور لوگ ماننے سے انکار کر دیں، جھٹلائیں اور اصرار کریں کہ وہ جھوٹا ہے، اپنے دل سے گھڑ کر کہہ رہا ہے کہ یہ دن کا وقت ہے اور سورج آسمان پر چمک رہا ہے، اس کا دل جس طرح گھٹ رہا ہے ذرا اس کا کچھ اندازہ کیجیے۔ پھر انکار و تکذیب ہی نہیں ہے بلکہ مذاق ہے، استہزاء ہے اور اس سے آگے بڑھ کر مخالفت ہے، عناد ہے اور ظلم و ستم ہے۔ سوچئے کہ اس کے دل پر کیا گزری ہے۔ اور المصور کے الفاظ باخع النفس کا اس کیفیت کی کتنی صحیح عکاسی کر رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دل آویز ایک اور نقش یہ ہے، تکذیب و عناد پر دل کا گھٹنا، جان کا ہلاک ہونا تو بالکل فطری ہے، ہر انسان اس کا شکار ہوگا۔ جس بات کا چشم تصور کے لیے احاطہ کرنا ہی مشکل ہے اور جس کو المصور کی تصویر ہماری نظروں کے سامنے عیاں کر رہی ہے وہ اس سے بہت ہی اعلیٰ و ارفع۔ ساری تکذیب و عناد کے باوجود دل میں غصہ نہیں ہے، تباہی و بربادی کی تمنا نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی اور صرف خیر خواہی، محبت اور صرف محبت ہے، اور صرف ایک دھن ہے، ایک ہی شوق ہے، ایک ہی غم ہے، ایک ہی سوز ہے۔ ایسا کیسے ہو کہ یہ لوگ ایمان کی راہ پر آ جائیں، خدا کے غضب اس کی آنکھ سے بچ جائیں، اس کی جنت میں پہنچ جائیں، اس دنیا میں قسط و انصاف کی نعمت سے نوازے جائیں۔ شوق، فکر اور غم کے رنگوں کا یہ بڑا دل آویز امتزاج ہے کہ جس سے اس میں وہ جان گھلا رہا ہے، اس میں اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس میں وہ ہلاک ہو رہا ہے۔ سوز و غم صرف اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانتے، جان صرف اس لیے نہیں گھل رہی کہ سچی ہدایت کا انکار ہے، دھن صرف اس بات کی نہیں کہ لوگ کسی طرح میرے اوپر اعتماد کر لیں اور میری بات پر ایمان لے آئیں، بلکہ سوز اور درد اس کا ہے کہ لوگ پروانہ وار آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس میں گر رہے ہیں،
مزید ستم یہ کہ اس پر راضی ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف رب اور اس کی مخلوق کی محبت ہے، اپنی فطرت سراپا رحمت ہے کہ ہیں ہی رحمت للعالمین، دوسری طرف جن سے محبت ہے وہ محبوب حقیقی سے دور بھاگ رہے ہیں اور ہلاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا ایسے دل کی کیفیت کا اندازہ کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی عکاسی یوں فرمائی ہے: میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی اور جب سارا گرد و پیش اور روشن ہو گیا تو کیڑے اور پروانے آگ میں گرنے لگے۔ اب ایک شخص ہے کہ ان کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوششوں پر غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آگ میں گرے جا رہے ہیں۔ اس طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔ بخاری و مسلم۔ اب اس تصویر کے آئینے میں ذرا اپنا سراپا دیکھیے۔ کیا آپ کو اپنے پیغام پر اتنا ہی یقین ہے کہ لوگ انکار کریں تو آپ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو؟ کیا خدا کے بندوں کی محبت اتنی شدید ہے کہ آپ کے دل میں مایوسی، انتقام، غصہ اور نفرت کے بجائے بس ان کو راہ ہدایت پر لانے کی فکر اور شوق غالب ہے؟ کیا لوگوں کو گمراہی میں دیکھ کر آپ کا دل اس طرح قڑتا ہے اور سوز و غم میں مبتلا ہوتا ہے جتنا اپنے کسی پیارے کو آگ میں جلتا دیکھ کر ہوتا ہے؟ آخر ان لوگوں میں آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار، اقربا، دوست احباب، ساتھ پڑھنے والے اور کام کرنے والے سبھی ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں اور فکریں، مالی تفکرات جن سے محبت ہے، ان کی دنیاوی مصیبتیں اور تکلیفیں ہم کو پریشان کرتی ہیں اور ہلاک کرتی ہیں۔ کس طرح کرتی ہیں اس کا ہم سب کو تجربہ ہے۔ کیا دعوت کی فکر، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی دھن، بھٹکتے انسانوں کو آگ سے بچا کر جنت تک پہنچانے کی تڑپ اس طرح بلکہ اس سے زیادہ آپ کے دل کو بے چین اور مضطرب رکھتی ہے؟ کیا لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آگ میں گرے پڑ رہے ہیں اور ان پر گمراہی کے فتوے صادر کرنے کی بجائے ہمیں کسی طرح کمر سے پکڑ کر ان کو اس ہولناک انجام سے بچانا ہے؟ یقین جانیے کہ جب تک کسی نہ کسی درجے میں اس تصویر کا رنگ و نقش ہماری زندگی میں نہ اترے گا، اس وقت تک ہم اس کام کو کرنے بلکہ اس کا نام لینے کے بھی اہل نہ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ تیسری تصویر، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت۔ اب یہ تیسری تصویر دیکھیے۔ یہ جو حسین اور روح افزا منظر دکھا رہی ہے وہ نتیجہ ہے اس حسن و جمال کا جس کا نظارہ آپ نے پہلی دو تصویروں میں کیا۔ دو تصویریں نہ ہوتیں تو یہ تیسری تصویر وجود میں ہی نہ آتی۔ عرفات کا وسیع و عریض میدان ہے، بے شمار لوگ جمع ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی۔ یہ سارے لوگ عرب کے گوشے گوشے سے آئے ہیں۔ یہ اس پکار کے جواب میں آئے ہیں جو سلسلہ رشد و ہدایت کے امام عالی مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی تھی، اور جس پکار کو ان کے فرزند اور اس سلسلے کے آخری امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا، عرب کے ہر کونے تک پہنچایا، گرد و پیش کی ساری دنیا کو سنایا اور رہتی دنیا تک انسانوں کو پہنچانے کا انتظام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہیں، اپنی امت کو آخری ہدایات دے رہے ہیں۔ تقریر کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو ان ہزارہا لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں، کل خدا کے ہاں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں ذرا مجھے بتاؤ کہ اس وقت تم کیا کہو گے؟ ہزاروں کے مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کا کام پورا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت الہی کو کما حقہ ہم تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمہ کی انگلی کو بلند کیا، کبھی آسمان کی طرف اٹھاتے، کبھی مجمع کی طرف جھکاتے اور فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ ابو داؤد و مسلم۔ کون ہے جو اس طرح انسانوں اور خدا کو اپنے فرض کی تکمیل پر گواہ بنا سکتا ہے؟ یہ تصویر کیا ہے آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام کے ہی علمبردار ہیں۔ اس دعوت کو آپ نے پوری زندگی کا مقصد قرار دیا ہے۔ آپ کے شب و روز اسی مقصد کی خاطر گزرتے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ شکوہ بھی ہے کہ اتنے برس ہو گئے اور لوگ ہماری بات سن کر نہیں دیتے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ عالم انسانیت کو نہیں،
اپنے گرد و پیش میں بسنے والے غیر مسلموں کو نہیں، اپنے ملک کو نہیں، اپنے شہر کو بھی نہیں، صرف اپنے محلے یا اپنے خاندان کو جمع کر کے یہ گواہی لیں کہ کیا میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، نصیحت کا حق پورا کر دیا؟ کیا خدا کے ہاں تم یہ کہنے کو تیار ہو گئے اور وہ یہ کہیں کہ ہاں تم نے پہنچا دیا؟ یہ پہنچانے کی ذمہ داری یعنی ابلاغ، یہ بلانے کی ذمہ داری یعنی دعوت، یہ گواہی کی ذمہ داری یعنی شہادت آپ پر اپنے گھر والوں کے حوالے سے بھی آتی ہے، اپنے خاندان والوں کے حوالے سے بھی، محلے میں رہنے والوں کے حوالے سے بھی، اسکول، کالج، دفتر، کارخانے میں ساتھیوں اور ملاقاتیوں کے حوالے سے بھی، اور سچ پوچھئے تو ہر انسان کے حوالے سے بھی جو آپ تک آتا ہے یا آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ ہدایت سے محروم ہے اور شفا کا محتاج ہے۔ ان میں سے ہر ایک آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ میں اندھیرے میں تھا اور تمہارے پاس روشنی تھی، میں بھٹک رہا تھا اور تمہارے پاس راہ کی خبر تھی، پھر تم کیا کر رہے تھے؟ اگر آج میں خدا کے ہاں ہلاکت سے دوچار ہوں تو کیا تم اس کی ذمہ داری سے بچ سکتے ہو؟ ان تینوں تصویروں سے اسوہ دعوت کے جو نقوش ابھر کر سامنے آتے ہیں اور جن کو آپ کو اپنی زندگی میں سمونا ہے وہ واضح ہیں۔ دعوت اور مقام دعوت کی ذمہ داری کا شدید احساس، زندگی میں سب سے بڑھ کر یہ دھن اور فکر کہ ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، ہمہ وقت احتساب کہ جن اللہ کے بندوں سے ہمارا کسی طرح کا بھی تعلق ہے، کیا وہ اللہ کے سامنے یہ گواہی دے سکیں گے کہ ہم نے ان کی خیر خواہی، بھلائی، نصیحت اور ان تک اللہ کی امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟